مذہب نہیں ہے، اس کا نام مسلک اعلیٰ حضرت یوں ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو حق میں باطل کو خلط ملط کر دیا گیا تھا اس کو صاف کیا اور حق کا مطلب پرچم بلند کیا کہ یہ اجالا ہے، یہ اندھیرا ہے، ہم اجالے میں آ گئے اللہ کی رحمت سے۔ تو اب اس اجالے کو نہیں چھوڑنا ہے، رضوی اجالے کو اعلیٰ حضرت کے روشن کردہ دیے کی روشنی میں رہنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت جو نے قرآن و حدیث کے عقائد صحابہ کرام سے، ائمہ اربعہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، علماء ربانیین سے، مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ ہوئے، تو امام اعظم ابو حنیفہ ہوئے، تو سارے بزرگوں کے جو عقائد تھے، یہ سارا مجموعہ جو ہے نا، اس کا نام ہے مسلک اعلیٰ حضرت۔ ہاں، باقی کسی مطلب کوئی غلط فہمیاں ہو سکتا ہے وہ پھیلاتے ہوں، حقیقت میں مسلک اعلیٰ حضرت ہمارے نزدیک یہ ہے، اور سچ بھی یہی ہے، تعریف بھی مسلک اعلیٰ حضرت کے یہی ہے۔ کوئی بھی سنی عالم اس تعریف کے سے اختلاف نہیں کرے گا۔ اعلیٰ حضرت کا کوئی بھی عقیدہ ایسا نہیں جو ان کا اپنا وہ ایجاد ہو، جو بھی ہے وہ ادھر سے اوپر سے اپنے بڑوں سے لیا ہوا ہے، اور بڑوں نے قرآن و حدیث سے لیا ہوا ہے، انڈرسٹوڈ۔ تو مسلک اعلیٰ حضرت یہ اس دور میں ضروری ہے کہ ذکر اعلیٰ حضرت ہوتا ہے تو چہرے پر بشاشت آئے گی، تو سمجھو کہ ساڈا بندہ ہی۔ اور اگر سرکار اعلیٰ حضرت کا ذکر خیر ہو تو ذرا یوں چہرے پر بادل چھانے لگیں، اندھیرا چھانے لگے، ماتھے پہ شکن آنی شروع، تو سمجھ جاؤ کہ یہ قابل ترک ہے، یہ اس دور میں پہچان ہے۔ اور مزید دوسری درخواست اس میں یہ ہے کہ کبھی کسی سنی عالم کا منفی تذکرہ مجمع تو مجمع نجی طور پر بھی نہ کریں، اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، ہم طبقوں میں بڑھتے چلے جائیں گے، بھائی یہ امام یوں بولتا ہے تو یہ ہمارا ہے، دونوں سنی، دونوں اعلیٰ حضرت کے مسلک پر مضبوط ہیں، لیکن اب وہ بعض اوقات یہ کہ دو چار امام مسجد کے علاقے میں یہ ہو گئے، دو چار امام یہ ہو گئے، ایک مدرسہ اس طرف چلا گیا، دو مدرسے اس طرف چلے گئے، یہ گروپ بنانے سے ہماری طاقت بڑھے گی کیا؟ طاقت کا تو کنڈا ہی ہوگا، ظاہر ہے۔ تو جو سنی، سچا سنی، پکا سنی، رضوی سنی، بھلے نقشبندی ہو، لیکن اعلیٰ حضرت کا ماننے والے نقشبندیوں میں بھی میں نے دیکھے ایسے ماشاءاللہ ٹناٹن ہوتے، چاہے چشتی ہوں، سرکار اعلیٰ حضرت کو وہ بھی مانتے۔ تو جو سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے، ان کے مسلک سے، ان کے بیان کردہ عقائد سے جن کو اختلاف نہیں ہے، تو وہ ہمارے سر کے تاج ہے، ان میں آپس میں اختلاف نہیں چلے گا، ان میں آپس میں جھگڑا ہماری سنیت کے لیے بہت نقصان دہ ہے، اس سے بہت بچنا ہے۔ آپ نے کوئی ایسا کرتا ہو، اگر سمجھا نہیں بھی سکتے آپ ان کو، کسی ایک کا ساتھ نہیں دینا ہے، نہیں تو پھر ہو یہ رہا ہے بعض جگہ پر گروپ بنے ہوئے، یہ نہیں ہونے چاہیے۔ ایک واحد، الحمدللہ دعوت اسلامی آپ کی اپنی ہے، سب مل کر دعوت اسلامی کو لے کر چلیں گے نا، اللہ کرے گا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا۔ سارے دعوت اسلامی ہے ہی مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت پہ چلنے والی، آپ کے سامنے ہی ہے، صحابہ اہل بیت کی خادم ہے دعوت اسلامی، تو آپ کی اپنی، اس کو لے کر چلیں، ٹھیک ہے، اپنے ادارے، اپنے مدارس جو بھی وہ چلاتے رہیں، یہ بھی چلنے چاہیے، لیکن ہو دعوت اسلامی آپ کے اندر، آپ کے ذہن میں، آپ کے دل کے اندر، دماغ کے اندر، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ مسلک کا، سنیت کا جو اس وقت دعوت اسلامی کام کر رہی ہے، وہ کسی سے ڈھکا چھپا تو ہے نہیں۔ اور آپ آئے کیوں ہیں دعوت اسلامی کہ اس میں تو آئے ہیں نا کہ بھائی واقعی ہے، دین کا کام، سنیت کا کام کر رہی ہے دعوت اسلامی، تو انشاءاللہ ان کے ساتھ آپ رہیں گے، ان کا کام اپنی مسجدوں میں بڑھائیں گے، شروع کریں گے، اپنے مدرسوں میں ان کو لا کر ان کے بیانات کروائیں گے، مبلغین کو، تو انشاءاللہ عقیدے کے ساتھ ساتھ اعمال کی بھی مزید مضبوطی آئے گی انشاءاللہ۔ تو سنی علماء کی تقلید سے بچنا ہے، ان کو غلط کہنے سے، جبکہ ہاں شریعت واجب کر دے تو وہ تو بولنا ہی ہے، لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا کم ہے، بس وہ خامہ کا انا کا مسئلہ بعض وقت بن جاتا ہے،
اور ناراضیاں ہو جاتی ہیں، اور ہمارے یہاں بعض اوقات ہوتا ہی ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح کسی معمولات اہل سنت پر اعتراض کرنا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ کر لیتے ہیں کہ یہ زیادہ ضروری ہے، وہ کم ضروری ہے، اس طرح پھر یہ کہ یہ مسائل پیدا کر دیتے ہیں۔ تو جو معمولات اہل سنت، جو سنیوں کی پہچان ہے، وہ 12ویں شریف ہو، 11ویں شریف ہو، غریب نواز کی چھٹی شریف ہو، مزارات پر جو عرس مبارک ہوتے ہیں جو شریعت کے مطابق ہوتے ہیں وہ ہوں، اور ایسے کئی کام ہیں کہ جو ہمارے معمولات اہل سنت میں ہیں اور سنیوں کی پہچان ہے، ان کو چھیڑ کر بعض لوگ چھیڑتے ہیں، تو یہ مطلب ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے لوگ جو ڈبل مائنڈ ہوتے ہیں، اور سارے مسلک کے اہل سنت پر مضبوط، معمولات اہل سنت کو دھوم دھام سے اس کو جاری رکھنا ہے اور اس کو مزید بڑھانا ہے۔ یہ ہماری پہچان ہے، اور خدا کی قسم اس میں برکتیں ہیں۔ ہم اللہ کے نیک بندوں کا، ولیوں کا عرس کرتے ہیں، کیا اس میں برکتیں نہیں ہیں یار؟ ثواب نہیں ملتا؟ پھر ان بزرگوں کا فیض ہم کو نہیں ملے گا؟ پھر ہم اللہ کے نیک بندے کی تعریف ہی تو کرتے ہیں، اس میں اللہ کے نیک بندے کی تعریف کریں گے تو کیا اللہ ہم سے ناراض ہوگا؟ اللہ بہت خوش ہوگا۔ اور سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد اس میں ہے اپنے حلیت الاولیاء میں کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ اللہ نیک بندوں کا ذکر جہاں ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت اترتی ہے، نازل ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یوں مطلب یہ کہ عرصوں میں اب کوئی جو خرافات تو جگہ جگہ آ گئے ہیں، تو مسجد میں جوتے چوری ہوتے ہیں، لوگ بعض اوقات جھگڑے کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو کیا مسجدیں بند کر دو گے یار؟ تو مسجد میں گناہ ہو رہے ہیں بند کرو؟ نہیں، مسجد رہے گی، گناہ نکلیں گے۔ تو اسی طرح عرصوں میں جشن ولادت، 11ویں 12ویں جو بھی ہمارے معمولات ہیں، اس میں بعض غلطیاں لوگ کر رہے ہیں، تو ان غلطیوں کی ہم اصلاح کریں گے۔ یہ نہیں کہ وہ سارا ہی کام روک دو۔ ناک پر مکھی بیٹھی 1000 بار اڑانا پڑا، مکھی اڑاتے رہیں گے، ناک تھوڑی کاٹ دیں گے یار۔ تو جو ہمارے معمولات ہیں شریعت کے مطابق اس کو جاری رکھنا چاہیے، خرابیوں کو دور کرنا چاہیے، نہ کہ اس سے کوئی روکنے والی صورت ہو۔ ففہم، بس سمجھو اور غور کرو۔ کسی بھی سنی کی علمی یا فنی غلطی ہو تو سوشل میڈیا پر بیان کر کے اصلاح نہ کی جائے، نہ اس طرح کرنے والے کی حمایت کی جائے، براہ راست اس سے رجوع کیا جائے۔ طریقہ تو یہی ہے نا کہ آپ اس کو اصلاح چاہتے ہیں نا، تو سوشل میڈیا پہ لاکھوں میں اس کا ڈنکا بجا کر اب اصلاح ہو بھی گئی تو وہ تو رسوا ہو گیا نا۔ اگر آپ صحیح تھے تو، اور آپ غلط تھے، اور ان کو جوش آئے گا تو وہ بھی اپنی پھر جو بھی یہ پھول جھاڑیں گے، تو پھر جو تماشا بنتا ہے وہ بن رہا ہے۔ تو صحیح طریقہ یہی ہے کہ اکیلے میں کسی کی اصلاح کی جائے۔ صحابہ کرام کا قول بھی ملتا ہے کہ جس نے سب کے سامنے کسی کی اصلاح کی اس نے اس کو بدنما کر دیا، اور جس نے علیحدگی میں اکیلے میں کسی کی اصلاح کی اس کو مزین کیا، اس کو زینت بخشی۔ تو یہ کہ صحیح طریقہ بھی یہی ہے کہ ہم اس کو اکیلے میں بتائیں کہ آپ کی یہ غلطی ہے۔ جب تک شریعت واجب نہ کرے اس کی تشہیر نہ کریں۔ تشہیر کرنے سے فائدہ تو کیا ہے، نقصان ہی ہو رہا ہے۔ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے 9ویں پیر و مرشد، 9th پیر و مرشد حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے لیے عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے اور اس کے لیے جھگڑے کا دروازہ بند کر دیتا ہے، اور جب اللہ پاک کسی بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے لیے جھگڑے کا دروازہ کھول دیتا ہے اور عمل کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ حلیت الاولیاء جلد 8 صفحات 405۔ اعلی حضرت کے نہ مسلک کو کبھی چھوڑنا، ان کے اعداء سے نہ ہرگز رشتہ جوڑنا۔ نمبر 7، بعمل باثر ہوتا ہے، جیسا کہ اقتضاء العلم العمل میں حضرت علامہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے طالب علم،
میں تمہیں نیت کے خالص رکھنے اور علم پر عمل کرنے کے معاملے میں نفس پر خوب کوشش کرنے کی وصیت کرتا ہوں، اس لیے کہ علم درخت ہے اور عمل اس کا پھل ہے۔ جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا ہے اسے عالم شمار مت کرو۔ حوالہ اقتضاء العلم والعمل، اقتضاء العلم العمل، صفحہ 14۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایسا علم جس پر عمل نہیں کیا جاتا اس کی مثال اس خزانے کی طرح ہے جس میں سے رائے خدا میں خرچ نہیں کیا جاتا۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم دنیا کی لذتوں میں سے ایک لذت ہے، جب اس پر عمل کیا جاتا ہے تو یہ آخرت کے لیے بن جاتا ہے۔ نمبر 8، آخری مدنی پھول۔ اگر آپ اپنی دینی خدمات کو دنیا بھر میں عام کرنا چاہتے ہیں یا کثیر امت کو اپنی دینی خدمات پہنچانا چاہتے ہیں تو سنتوں کے بھر بھر کے جام پلانے والی، نیکیوں کی راہ پہ چلانے والے، گناہوں کے دلدل سے نکالنے والی عاشقان رسول کی دینی تنظیم دعوت اسلامی کا مضبوطی کے ساتھ رکھ دیں، انشاءاللہ الکریم آپ دین کی عظیم خدمت کرنے کی سعادت پا سکیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کافی وقت لے لیا، معذرت چاہتا ہوں۔ توبوا الی اللہ، استغفر، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ اس وقت ہمارے عاشقان رسول کے مدارس کے طلباء کرام، اہل سنت کے جو ہمارے مدارس ہیں، ان کے طلباء کرام جو آئے ہیں، ان میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ بھی جاری ہے، بیان بھی ہوا ہے، وہ بہت پیارے پیارے نکات مدنی پھول ہمیں ملے۔ اللہ اس کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ابھی ہم نے سنا ہے تو اسی وقت ہر بات یاد رہ جائے یہ ضروری نہیں ہوگا، تو یہ ہماری ویڈیو یوٹیوب پر بھی موجود ہوگی، فیس بک پیج جو امیل سنت کا اس پر بھی موجود ہوگی۔ تو میری درخواست یہی ہوگی آپ سب سے کہ اس کو ایک بار پھر ضرور سنیے گا۔ جو کچھ بیان ہوا ہے الحمدللہ بہت مفید ترین ہمیں باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ پاک کی کرو رحمت ہے، اللہ پاک کی کرو رحمت ہے کہ ہمیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا دامن ملا، ہمیں غوث پاک کا دامن ملا۔ امیل سنت غوث پاک کا مرید بناتے ہیں اور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا مرید بغیر توبہ کے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا۔ امیل سنت بیعت سے پہلے توبہ بھی کرواتے ہیں۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اسے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو میں آپ تمام طلبہ کرام یہاں جتنے بھی اسلامی بھائی تشریف لائیں ان سب سے، مدنی چینل پر جو ہیں ان سب سے، سوشل میڈیا پر جو ہیں ان سب سے درخواست کروں گا اگر آپ کسی کے مرید نہیں ہیں تو اس موقع سے فائدہ اٹھائیے، امیل سنت کے مرید بن جائیے، یوں ہم غوث پاک کے مریدوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اور جو کسی اور کے مرید ہیں وہ اگر امیل سنت کے سلسلے کا فیضان لینا چاہتے ہیں تو آپ طالب ہو جائیے۔ امیر علیہ سنت کہے مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کے طالب ہوتا ہوں میں، تو آپ کے جو جامع شرائط پیر ہیں آپ کے پیر صاحب رہیں گے، امیر اہل سنت کے سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا۔ میں امیر اہل سنت سرچ کروں گا، ہم تمام ہی اسلامی بھائیوں کو توبہ بھی کروائیں اور اپنا مرید بھی بنا لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ و رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ مرید ہوتا ہوں میں آپ کا اور آپ کے ذریعے
सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह का अल्लाह पाक मुझे जनाब गौसे आज़म के गुलामों में कबूल फरमा और कादिरी रज़वी सिलसिले की बरकतें नसीब फरमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। इस क्लिप की वीडियो और ऑडियो AI जनरेटेड है। आया दीन की बातें लेके हमजा आया, देखो बच्चों दुआएं लेके हमजा आया। आया दीन की बातें लेके हमजा आया, देखो बच्चों दुआएं लेके हमजा आया। हमजा हमजा हमजा। नोमान अभी तो जाग रहे थे। अंकल आप बैठ जाइए, मैं खड़ा हो जाता हूँ। माशाअल्लाह बेटा, अल्लाह पाक तुम्हें सलामत रखे। बहुत अदब वाले बच्चे हो। माशाअल्लाह, यही अच्छे बच्चों की पहचान है। हमजा तो फौरन उठ गया, मगर मैं तो विंडो सीट छोड़ने वाला नहीं। आंखें बंद, मसला बंद, मैं तो सो गया। आया दीन की बातें लेके हमजा आया, देखो बच्चों दुआएं लेके हमजा आया। बेटा, ये सामान जरा पकड़ लोगे, हाथ थक गए हैं। जी जी अंकल बिल्कुल दे दें। देखा सीट भी बच गई और नेकी भी हो गई। अंकल इसमें क्या है? कुछ हिल रहा है अंदर। बेटा, इसमें केकड़े हैं। इसमें केकड़े हैं? हमजा, नौमान, यहाँ आओ। नौमान बेटा, सफर में बड़ों, कमजोरों और जरूरतमंदों का ख्याल रखना चाहिए। सीट का आराम चंद मिनट का होता है, मगर अदब का अजर बहुत बड़ा होता है। जी दादा जान, मुझे समझ आ गया। आइंदा मैं आंखें बंद करके सोने की एक्टिंग नहीं करूंगा और नेकी का मौका मिले तो फौरन कर लेना चाहिए। भाई आज तो कमाल हो गया वसीम साहब। अरे खैरियत तो है? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। अरे हैदर रजा साहब, क्या बताऊं, मेरा भांजा है, वो बस पढ़ने नहीं जा रहा है। खैरियत? कहाँ पढ़ने नहीं जा रहा है? अरे हैदर रजा साहब, अच्छा भला जामिया में आलिम कोर्स कर रहा था, पता नहीं क्या हुआ, पढ़ाई की तरफ उसका दिल ही नहीं करता, हर वक्त मोबाइल ही में लगा रहता है। ये तो बहुत अफसोस की बात है। आपको मोबाइल देना ही नहीं चाहिए था। अरे हैदर रजा साहब, पढ़ाई के नाम पर तो मोबाइल दिया था। बहन भी आए दिन पीछे लगी रहती थी कि सबके बच्चों के पास मोबाइल है, मेरा बेटा कहीं दूसरों से पीछे ना रह जाए। अच्छा, तो बहन ने आपको मोबाइल देने पर मजबूर किया? बहन की बात तो अपनी जगह पर है, मगर वो ये कहता था कि मामू मोबाइल के जरिए PDF किताबों की लाइब्रेरी हर वक्त मेरे साथ होगी, ऑनलाइन क्लासेस, असाइनमेंट्स की तैयारी और डिक्शनरी और रिसर्च वगैरह भी मैं बासानी कर सकूंगा। अच्छा, इस नाम पर मोबाइल लिया था, तो क्या अब वो जामियत छोड़कर मोबाइल पे पढ़ते हैं? उनकी पढ़ाई का क्या स्टेटस है? कहता है कि मामू AI का जमाना है, अब सब मैं नेट के जरिए हर मसले का हल तलाश कर लेता हूँ। अब तो लोग गेम खेलकर भी पैसे कमा लेते हैं, अब बस मोबाइल है और कहता है मैं इस मोबाइल से पैसे कमाऊंगा, जो कि बहुत आसान है पैसे कमाना मोबाइल के जरिए से। क्या फरमाते हैं अमीर अहले सुन्नत वसीम साहब के भांजे के बारे में और उन स्टूडेंट्स जो अपने सरपरस्तों से तालीम के नाम पर मोबाइल का तकाजा करते हैं? बहुत पुराना टॉपिक है ये। अब तो मोबाइल जिंदगी का जुज़्व ला युनफ़क बन गया है, अब तो वो जुदा हो नहीं सकता। बच्चे को माँ खाना खिलाने के लिए मोबाइल देती है, दिखाती है तो ये खाता है, वरना खाता नहीं है। तो शुरू से ही अब बच्चों की आदतें जो है ना,
یہ خراب کی جا رہی ہیں تو جا کر یہ موبائل ہی تو مانگے گا. تو اس طرح اب یہ کہ موبائل سے ان کو چھڑانا بظاہر تو اس کا حل نظر نہیں آتا. ہم ہمیشہ بولتے رہتے ہیں تو بول بول کے بھی اب یہ ہم نے سوچا کہ ہم اس کو کم بولیں تو اچھا ہے کہ لوگ سن سن کر کان پک گئے ہوں گے کہ یہ مطلب یہ چھوڑتے ہی نہیں ہے نا اس کو. موبائل ہمارے پاس بھی ہے نا, لیکن اس کا یوز اب یہ کہ موبائل چھڑانے کے بجائے ان کو اچھا یوز اچھا استعمال سکھایا جائے. اس میں نیکی کی دعوت پر مشتمل جو کلپس ہیں, دعوت اسلامی کا بہت مواد ہے اس پر, تو یہ لائن بتا دیجیے ان کو کہ اس طرح اس سے سنا کرو. لیکن ظاہر اس میں وہ لطف نہیں آئے گا نا جو چٹکلوں میں اور قہقہوں میں اور مار دھاڑ کے مناظر میں لطف ہوتا ہے. اس لیے بہرحال یہ کہ ہے تو بڑا ایک یہ مشکل ٹاسک, لیکن کوشش کرتے رہنا چاہیے. سمجھاتے رہیں گے تو کم سے کم نقصان ہوگا. بالکل ہی کھلا کانٹا چھوڑ دیں گے تو زیادہ نقصان ہوگا. اس سے اتنا ہی کر سکتے ہیں, مزید کوئی حل مجھے تو سمجھ نہیں آتا. اصل میں سوال ایک تو بچوں کے حوالے سے تھا, دوسرا اسٹوڈنٹس کے حوالے سے تھا. یعنی آج کل یہ ایک یوں کہ لیں کہ نفس کا یا کسی بھی طریقے سے کہ پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کریں گے, لیکچرز سنیں گے تو اسائنمنٹ بنائیں گے, تو اس طرح کا ایک یوں کہ لیں کہ نفس ایک جھانسا دیتا ہے اور موبائل جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے. اور پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ اس پہ بتائیں گے انشاءاللہ 99% تو دیکھا ہی گیا ہے کہ یہ چیزیں صرف وقتی ہوتی ہیں, پھر اس کے بعد اس کا یوز دوسرا ہو رہا ہوتا ہے. 1% 2% اس طرح کے افراد ہوتے ہیں کہ جو واقعی اس کا ان کاموں میں ہی استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹس کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے. اس پر آپ رہنمائی. اب بس بتا ہی دیا آپ نے جو بتانا تھا, ماشاء اللہ. کہ وہ بس وہ واقعی سے کہ وہ تھوڑا سا استعمال کرتے ہوں گے, باقی ادھر ادھر اس میں اتنی چاروں طرف اٹریکشن ہوتا ہے موبائل کے اندر کہ وہ پھر اسی میں بندہ گم ہو جائے. وہ دیکھتا رہے طرح طرح کے ڈرامے اور چٹکلے اور بے پردگیاں, میوزک سب اس میں چل رہا ہوتا ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ اس کے بہانے وہ لیا بھی تو پڑے گا وہ گناہوں میں اور اس سلسلے میں پڑے گا. شروع سے ہی اگر ہم روکنے میں کامیاب کوئی ہو جائے تو ہو جائے بس, باقی ہے مشکل. بعض ہیں مطلب کہ جن کے اپنے پاس بھی موبائل نہیں ہوتا, اسے اسلام بھائی دیکھے میں نے, ان کے پاس ہے ہی نہیں. بعض ایسے اپنے بچوں کو ٹچ نہیں کرنے دیں گے, اس کو ٹچ کرنے دیں گے چسکا لگ جائے گا. لیکن ایسوں کی تعداد تھوڑی, الشاذ کالمعدوم, تھوڑا ہونا نہ ہونے کے برابر ہے. باقی تقریباً اب اس میں ابتلا ہے. اس پر کیا یہ مشورہ دے سکتے ہیں کہ جیسے پی ڈی ایف میں پڑھنا ہے, کیونکہ بعض اوقات اب کتابیں جو ہیں وہ بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہیں, تو خریدنا مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات کتابوں کا. تو جس کے لیے ممکن ہو, اگر وہ لیپ ٹاپ بھی سستے آتے ہیں, موبائل سے بھی بعض اوقات سستے لیپ ٹاپ آ جاتے ہیں, ان میں ان چیزوں کا استعمال بنسبت موبائل کے کم ہو جاتا ہے. کیونکہ ایک تو اس کو ہر وقت ساتھ رکھنا مشکل ہوتا ہے, بندہ ضرورت کے وقت کھولتا ہے. تو اگر پڑھنا ہو تو سسٹم پر اگر پڑھا جائے اپنے, تو کیا یہ بہتر رہے گا؟ یہ بھی آئیڈیا اچھی ہے, لیپ ٹاپ اس کو دلا دیا جائے, وہ تو کم از کم یہ گھر پہ تو رہے گا, باہر جائے گا تب تو اس کے ساتھ نہیں ہوگا. اس پر بھی سارا جو اپنی کتابیں پی ڈی ایف وغیرہ تو مل سکتے ہیں. ڈپینڈ تو کرتا ہے حضور سنجیدگی پر. اگر ایک طالب علم سنجیدہ ہو جائے اور اس کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ کون کون سے ایسے افعال, اعمال, عادات ہیں جو میری پڑھائی اور میری دنیا اور آخرت کو نقصان پہنچانے کا باعث بن سکتے ہیں, خواہ اس کا تعلق موبائل سے ہو یا اس کا تعلق کسی صحبت سے ہو یا کہیں آنے جانے کی عادتوں سے ہو یا بلا وجہ کھانے پینے کی عادتیں رکھنے سے ہو, یا سوئے تو اٹھنے کا نام نہ لے یا اٹھے تو پھر سونے کا نام نہ لے, تو اس کو جب تک کہ اپنے بارے میں یہ سنجیدگی کے ساتھ موقع نہیں ملے گا کہ میں اپنے معاملے میں سنجیدہ ہو جاؤں کہ کوئی ایسی عادت
تو میں نے وہ امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی عقل کے باب میں نے پڑھا تھا کہ امام اعظم علیہ رحمہ اس قدر عقل مند تھے کہ انہوں نے کوئی ایسی عادت ہی اختیار نہ کی جو نیکی ضائع کر دے. آپ نے ایسی عادت رکھی نہ تھی جو نیکی ضائع کر دے. تو آپ اس معاملے میں یہ آپ کے عقل کے باب میں نے پڑھا تھا جو عقل کا چیپٹر ہے آپ کا کہ اتنے انٹیلیجنٹ تھے امام اعظم علیہ رحمہ. تو اگر ہم خود اپنے معاملے میں جو بھی اسٹوڈنٹ ہوں یا کوئی بھی اس طرح کی اپنی ایک پریکٹیکل پروفیشنل لائف گزارتے ہیں، اگر وہ اس معاملے میں سنجیدگی کے ساتھ غور کریں کہ کون کون سی چیزیں مجھے نقصان دے سکتی ہیں، تو وہ آٹومیٹیکلی نکل جائے گا، اپنی گیدرنگ سے نکل جائے گا. جیسے موبائل فون میں ہم نے گروپس بنائے ہوئے ہوتے ہیں، ان گروپ سے بھی نکل جائے گا. ہم تو ایگزٹ کر جاتے ہیں، ہمیں تو لوگ عموماً پتہ ہو کہ نہ ہو کہ ہمارا نمبر ہے کہ نہیں ہے. بعض اوقات ہم گروپ میں آ جاتے ہیں تو ہم تو میرا خیال ہے کوئی ایک آدھ منٹ بھی نہیں رہتا ہمیں گروپ سے ایگزٹ ہو جاتے ہیں. بار بار چیزیں آ جاتی ہے تو اس کو آرکائیو میں ڈال دیتے ہیں، کیونکہ اتنا ٹائم کس کے پاس کہ وہ ساری ان چیزوں میں جائے. تو اگر ایک طالب علم دین یا اس طرح کوئی بھی اپنی زندگی کے کسی بھی شعبے میں اگر سنجیدہ ہے تو خود وہ سمیدہ سے فرماتے جذبہ رہنمائی کرتا. اگر ہمارا جذبہ ہوگا کہ ہمیں ان چیزوں سے بچ کر کوئی مفید کام میں زندگی گزارنی ہے تو آٹومیٹیکلی وہ اس کی سنجیدگی اس کو غیر مفید کاموں سے نکال کر مفید کاموں میں مصروف کروا سکتی ہے. اچھا، اس کے ذریعے پیسے بھی کماتے ہیں، یہ ایک الگ اس کے ذریعے پیسے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے ایسے ای کامرس کے کئی ایسے بزنس ہیں، ای کامرس کے ذریعے ایسے کئی اور کاروبار ہیں جو آپ انٹرنیٹ کے ذریعے کماتے ہیں. اب انٹرنیٹ آپ چاہے وہ لیپ ٹاپ کے ذریعے ہو یا آپ کا گیزٹ ہو یا آپ کا موبائل فون ہو، کوئی بھی ایسی چیز ہو جو آپ کسی ویب سائٹ ہو جس کے ذریعے آپ یہ کما لیتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ کما رہے ہیں اس کمانے کے بارے میں بھی شرعی رہنمائی بہت ضروری ہے کہ آیا اس فیلڈ کے ذریعے اس ذریعے سے یا اس روٹ پر کمانا مجھے شریعت نے اس کی اجازت دی ہے نہیں دی. یہ شریعت کے متعلق اس معاملے میں رہنمائی لینا بہت ضروری ہو جائے گا حضور. یہ بھی، اور یہ تو چلو آپ نے آن لائن کاروبار کا شاید بتایا، اور جو یوٹیوبر اور اس طرح کے لوگ بھی تو کما ہی رہے ہوتے ہیں نا، یہ کون سا آن لائن کاروبار کرتے ہیں؟ تو ساری اسی میں جو مولانا شاہ نے بیان کی نا، جیسے انہوں نے تو گیم کا سوال کیا تھا کہ گیم کھیل کے کماتے ہیں، تو وہی ناجائز صورتیں بھی اور جائز صورتیں جو ای کامرس کے حوالے سے بیان کی، تو تمام چیزیں اسی میں آ جائیں گی کہ چاہے وہ لیپ ٹاپ کے ذریعے ہو، آپ انٹرنیٹ سے کما رہے ہوں یا اپنے پیج کے ذریعے کما رہے ہیں یا کسی اپنی ویڈیو کے ذریعے کما رہے ہیں، اس کی شرع رہنمائی حضور لے لینی چاہیے کہ آیا میں یہ کام جو کر رہا ہوں یا اس کے ذریعے جو مجھے آمدنی آ رہی ہے یہ شرعاً جائز ہے کہ ناجائز ہے. ویسے بھی طالب علم دین اسپیشلی طور پر طالب علم دین کے پاس ہو، میں تو آپ سب کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ کے موبائل فون میں دارالفتہ علیہ سنت کا نمبر ہونا چاہیے کہ آپ کو جہاں بھی کوئی ایسی تشویش، بلکہ تشویش تو پہلے ہی آ جانی چاہیے کہ یار یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، حرام ہے کہ حلال ہے، تو پھر ہم یہ لیں. اچھا، بعض اوقات ویڈیوز آ جاتی ہیں اور ہمیں لگتا ہے یہ ویڈیو آ گئی ہے اور یہ ہمیں جائز کہہ دیا گیا ہے، مگر میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ اس کا دارالفتہ علیہ سنت سے یا اس طرح کوئی بھی ایک سنی رضوی جو علماء ہوتے ہیں ان سے آپ ان کا ورژن لے لیا کریں کہ اس معاملے میں شریعت رہنمائی دیگر کیا ہے. کیونکہ ڈاکٹر ایک ڈاکٹر کا کہہ کر ہمیں تو آپریشن بھی نہیں کرواتے جب تک کہ سیکنڈ تھرڈ اوپینین نہ لے لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام حافظ صدام حسین ہے اور میں جامعہ حجویریہ داتا دربار لاہور کا فاضل ہوں اور یونیورسٹی آف ایجوکیشن سے ایم فل کر رہا ہوں. امیر اہل سنت سے میرا سوال عرض ہے کہ جو طالب علم دوران تعلیم چھوڑ رہا ہو اس کو آپ کیا نصیحت فرمائیں گے؟ اس کو ظاہر ہے کہ موقع کی مناسبت سے اس کو سمجھانا ہی ہوگا کہ علم دین ایک ایسا خزانہ ہے کہ دنیا کا کوئی دولت، کوئی خزانہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس لیے علم دین حاصل کیا جائے. علم ہی وہ چراغ ہے جو دنیا بھی روشن کرے گا، قبر بھی روشن کرے گا، آخرت بھی روشن کرے گا. اس لیے علم دین کو چھوڑنا نہیں چاہیے. یہ اصل چھوڑنے کا سلسلہ ہوتا ہے جب اولا میں تو کئی آ جاتے ہیں، پہلی کلاس میں دینی مدارس میں طلبہ آ جاتے ہیں، پھر جو آگے بڑھتے ہیں تو ان کو سبق مشکل لگتا ہے تو یہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ دورۃ الحدیث شریف میں ان کی تعداد تھوڑی سی رہ جاتی ہے. تو اس لیے پہلے سے ہی یہ
माहौल बनाया जाए कि जो दर्जा उला में आ गया, पहले दर्जे में आ गया, पहली क्लास में, तो वो बस आ गया, अब ये पीछे ना हटे। इसके लिए माहौल हमें फराहम करना होगा कि ज़रा पीछे हटे तो इसको समझाया जाए, डांट डपट तंज और ये अंदाज अगर होगा तो ये तो पीछे मुड़ के भी नहीं देखेगा, चला जाएगा। इसको शफकत मिलेगी, प्यार मिलेगा तो शायद ये आगे बढ़ जाएगा। मौके की मुनासबत से उसकी तफहीम की जाए, उनके माँ बाप की तफहीम की जाए कि इसको मतलब, क्योंकि इल्म दीन के ताल्लुक से तो ये हमारी मजलूमियत है कि माँ बाप का ताउन इतना नहीं होता जितना दुनियावी तालीम के मामले में होता है। बाज़ वक़्त तालिब इल्म खुद अपने शौक़ से, जज्बे से आ जाता है, या क्या वो जद्दी पुश्ती के बाप आलिम है, दादा जान आलिम थे, तो इस तरह वो आ जाते हैं। वरना हकीकत में इतनी घरों में पजीराई अब नहीं होती जो इल्म दीन हासिल करता है। तो इसमें अब असातिज़ाए किराम पर है कि वो इनको शफकत दें, इतना प्यार दें, माँ का भी प्यार देना है, बाप का भी प्यार देना है उसको, ताकि ये पढ़ जाए किसी तरह। वरना तकरीबन एक तो आते नहीं है, आते हैं तो फिर चले जाते हैं, थोड़े से रह जाते हैं। ये सबको मेरी बातें समझ में आती होंगी, पहले कितने थे और सुकड़ कर अब कितने रह गए। ये दावत इस्लामी का एजाज है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का एजाज है कि इसमें जाते तो हैं लेकिन इतने नहीं जाते, कम जाते हैं, हम समझाते रहते हैं। तो दौरतुल हदीस शरीफ में अच्छी तादाद अल्हम्दुलिल्लाह जामियातुल मदीना में अच्छी तादाद होती है। अभी आखिरी में कितने हुए थे? 1600, 2000 से ज्यादा तलबा ने दौरतुल हदीस दावत इस्लामी के जामियातुल मदीना में किया। ये भी पाकिस्तान में है ना, बाकी मुल्कों में अलग। तो शुरू से पहले दर्जे से इन पर कोशिश शुरू कर दी जाए, उनको माहौल फराहम किया जाए। अगर वो वहाँ खाते हैं, अपने यहाँ मुकीम तलबा हैं, तो उनको मेयारी ग़िज़ा दी जाए, इनको सहूलतें दी जाएं। ये नहीं कि वो एक कमरे में वो 10-15 डाल दिए और पंखा खड़खड़ कर रहा है, ये तो भाग जाएंगे, कहाँ रुकेंगे। या बिस्तर में इनको खटमल काट रहे हैं, अतराफ में मच्छर मंडला रहे हैं, ये तो चले जाएंगे। इनको सब सहूलतें, आसानियां देनी पड़ेंगी। मैं तो ये भी समझाता हूँ कि मदनी मुज़ाकरे जिनको सुनते हो पता होगा कि मस्जिदों को एयर कंडीशन करो, मस्जिदों को सहूलतें दो, नमाजी आए। यार घर में चलो गर्मी होती है, जोहर की नमाज भी पढ़ लेंगे, थोड़ी ठंडक भी मिल जाएगी। नहीं, अब हालात ऐसे कि एक दौर था कि मस्जिदों को मुज़य्यन करना इसकी मुमानत थी, जीनत की मुमानत थी, बिल्कुल सादा रखने का हुक्म था। आहिस्ता आहिस्ता दौर तब्दील हुआ और कि अब गैर मुस्लिमों की इबादत गाहें तो जगमग जगमग करें और मुसलमान की इबादत गाह अंधेरे में डूबी रहे, उसका रंग भी अच्छा ना हो, खाली चूना लगा दिया। तो फिर उलमा ने इजाज़त दी कि इसको भी जीनत करो इसकी, ताकि लोग कशिश खाएं। अब लोगों का देखने का अंदाज और हो गया है, तो इनको किसी तरह सहूलतें देंगे, ये नमाजें पढ़ेंगे, मदारिस में सहूलतें देंगे हम, तो ये पढ़ने के लिए आएंगे। माँ बाप भी देखते हैं माहौल, क्या मदरसे में माहौल कैसा है। तो अगर माहौल अच्छा होगा, उजला उजला होगा, तो फिर ये अपना बच्चा देंगे, वरना अल्लाह तौफीक दे। माली वसाइल की कमी, मैं समझता हूँ हर जगह माली वसाइल नहीं होते, लेकिन अगर जो इंतज़ाम करने वाले, जो इनके जो चलाने वाले, अगर इनके अखलाक दुरुस्त हों, ये मिलनसारों को चंदा जो मिलता है ना, ये पर्सनल सोर्स से मिलता है। खाली आप दीवार पे लगा दो कि चिर में कुर्बानी दे दो, कुर्बानी खाले दे दो, कोई नहीं देता। तो लूट मार होती खालों में, मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो। तो आपका इश्तिहार इतना ताकतवर नहीं होता कि वो घर से खाल उठाकर आपके। तो इसमें अब ये खाले जमा करते हैं तलबा की पर्सनल सोर्स तो होती नहीं है, ये मुख्तलिफ मकाम से आए हुए होते हैं। तो यूँ मसाइल तो होते हैं। तो
تو ایسے لوگوں سے مراسم، وہاں کے علاقے والوں سے مراسم، ان کے سکھ دکھ میں حصہ لینا، شادی غمی میں حصہ لینا، ان کی ہمدردیاں کرنا، تو اس طرح مطلب یہ نہیں کہ دینی مراسم، پیسے کھینچنے والے مراسم نہیں، اپنی ذات کے لیے دینی مراسم. یہ آپ کے مدرسے کو انشاءاللہ بنگلہ بنا دیں گے، کوٹھی بنا دیں گے. یہ دعوت اسلامی کر ہی رہی نا، آپ کے سامنے ہی ہے. تو لوگ کھالے بھی دیتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں، کہ یہ مطلب عوام ماشاءاللہ یہ سب کر رہے ہوتے ہیں. طلبہ بھی ساتھ دیتے ہیں، لیکن میں نے کہا طلبہ کی پرسنل سورس نہیں ہوتی. اب کراچی کے جامعات المدینہ جیسے یہاں کا جامعات المدینہ، اب بیچارے پنجاب سے، بلوچستان سے، سندھ سے آئے ہوئے ہیں، تو بک عیسائی بھائی کر لیں گے، کھال گھسیٹ کر لے آئیں گے. ان کو کھال کون دے گا؟ ان کے تعلقات ہی نہیں ہے نا لوگوں سے. خیر یہ تو ماشاءاللہ ان کے تعلقات ہوتے ہیں، ان کے بھی ماشاءاللہ ترکیبیں بنتی ہیں، علاقوں میں علاقے ملتے ہیں، ان کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، جا کر علاقائی دورہ کرتے ہیں، قافلے میں سفر کرتے ہیں. اس طرح کچھ نہ کچھ پرسنل سورسز ہوتی ہیں ان کی، لیکن جو کرتے ہیں دعوت اسلامی کا کام، سب تو ظاہر نہیں کرتے. تو یہ اسی طرح اساتذہ کرام جو ایکٹیو ہوتے ہیں، دین کا کام، دعوت اسلامی کا کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کا اور جو صرف مطلب آتے ہیں پڑھا کے چلے جاتے ہیں، ان کا فرق ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سیدی امیر فرمان اہل آخری سنت کی نبی خدمت میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ دعا 3 بار پڑھی تو گویا اسے شب قدر حاصل کر دی. جریر جلدی. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم. رب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ارشاد حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما، جو کسی مجلس یعنی بیٹھک سے فارغ ہو کر یہ دعا 3 بار پڑھ لے تو خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے اس خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک. واتوب الیک. سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک. واتوب الیک. سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک. واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، کل انشاءاللہ پھر مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا رات 9:45 بجے. آپ ضرور مدنی چینل پر آئیے گا. مدنی چینل کے دیگر پروگرام بھی آپ دیکھ سکیں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، نماز کی پابندی کرتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
دو سرا مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیا